بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، اہل سنت والجماعت کے نزدیک جو چیزیں معیار حق و صداقت ہیں وہ صرف دو چیزیں ہیں۔ نمبر 1 کتاب اللہ، نمبر 2 حدیث رسول۔ اور یہی دو چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی تھیں، اور یہی دو چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت کو دے کے گئے ہیں، اور جو بھی ان دو کو مضبوطی سے پکڑے رہے گا وہ کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگا۔ دلیل یہ حدیث پاک، حدیث اس طرح: وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی قد ترکت فیکم شیئین لن تضلوا بعدہما کتاب اللہ و سنتی ولن یتفرقا حتی یرد علی الحوض۔ رواہ الحاکم فی المستدرک فی کتاب العلم۔ امام حاکم رحمہ اللہ علیہ مستدرک الصحیحین میں کتاب العلم کے اندر یہ حدیث لائے ہیں، اور راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اور اب غور کیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری کسی چیز کا نام نہیں لیا، تو اب اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ ان دو کے ساتھ کسی تیسری چیز کی بھی اتباع ضروری ہے، کسی تیسرے شخص کی بھی پیروی ضروری ہے، گویا کہ وہ زیادتی کر رہا ہے شریعت کے اندر اپنی طرف سے، جو کہ کسی بھی مسلمان کے لیے روا نہیں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دو چیزیں دی ہیں، انی قد ترکت فیکم شیئین، دو چیزیں میں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و سنتی، ایک اللہ کی کتاب، دوسری میری سنت، اور یہ دونوں جدا نہیں ہو سکتے۔ وَلَن يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض، یہاں تک کہ میرے پاس حوض میں آ جائیں۔ تو یہ دو چیزیں اہل سنت والجماعت کے نزدیک معیار حق و صداقت ہیں۔ اب جو واقعہ اور جو چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دین نہ ہو، وہ آپ کے بعد کبھی بھی دین کا حصہ نہیں بن سکتی، اور جو واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد رونما ہو جائے تو وہ واقعہ، اس واقعے کا دین شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ اب عجیب حالت یہ ہے کہ جس واقعے کا دین شریعت سے کوئی تعلق نہیں تھا، اسی کو پورا دین اور شریعت سمجھ لیا گیا ہے، اور شریعت کا بہت بڑا جز اسے قرار دیا گیا ہے، اور اگر اس کو تسلیم نہ کر دیا جائے تو گویا کہ آپ مسلمان ہی نہیں ہیں۔ اب جو چیز شریعت کا حصہ نہیں تھی اس کو شریعت کا حصہ بنا دیا گیا، اور اگر کوئی نہ مانے تو وہ مسلمان ہی نہیں ہے، ایسا سمجھ لیا گیا ہے۔ اب اگر اس کے خلاف کچھ بولا جائے تو الزام یہ عائد کیا جاتا ہے کہ انہیں اہل بیت سے محبت نہیں، انہیں حضرت حسین سے عقیدت نہیں، یہ نواسۂ رسول سے نفرت کرتے ہیں۔ حالانکہ میں یہ کہوں تو یہ بیجا نہیں ہوگا کہ حضرت حسین سے محبت رکھنا اور اہل بیت سے محبت رکھنا یہ ایمان کا حصہ ہے۔ دلیل یہ حدیث پاک: وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احب الحسن والحسین فقد احبنی ومن ابغضہما فقد ابغضنی۔ رواہ ابن ماجہ فی باب فضائل اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ورواہ احمد فی مسندہ۔ اس حدیث کو ایسے ہی امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ علیہ اپنے مسند شریف کے اندر لائے ہیں، اور امام ابن ماجہ رحمہ اللہ علیہ نے فضائل الصحابہ اصحاب النبی کے اندر اس کو نقل کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من احب الحسن والحسین، جو آدمی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرے، گویا کہ اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان دونوں سے بغض رکھا گویا کہ اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ اب سامعین محترم، اس حدیث کے تناظر میں آپ غور کیجئے کہ جو شخص خود کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی کہے اور دین شریعت پر چلنے والا کہے، اور نبی کی بات کو حجت مانے اور دین اسلام پر وہ قائم ہو، کیا وہ اس حدیث کے تناظر میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے نفرت کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ یہ سراسر الزام ہے کہ ہمیں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت نہیں، اہل بیت سے محبت نہیں۔ اور دوسری حدیث، ایک اور حدیث سماعت فرمائیے جس سے اور بات آپ کو واضح ہو جائے گی۔ وعن براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ
ومن احبہما فقد احبنی ومن ابغضہما فقد ابغضنی، رواہ ابن ماجہ۔ اس حدیث کو بھی امام ابن ماجہ رحمہ اللہ علیہ نے اسی طریقے سے نقل کیا ہے۔ راوی برا ابن عازب ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت حسن اور حسین سیدہ شباب اہل الجنہ، وہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔ جس نے ان دونوں سے محبت کی گویا کہ اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے ان دونوں سے نفرت کیا گویا کہ اس نے مجھ سے نفرت کی۔ اب اس حدیث کو بھی سامنے رکھ کر دیکھیے کہ خود کو مسلمان کہلانے والا کیا کبھی حضرت حسین اور حضرت حسن اور حسین اور اہل بیت سے نفرت رکھ سکتا ہے؟ ہرگز نہیں، بالکل نفرت نہیں رکھ سکتا۔ ہاں، محبت کرنے کا طریقہ مختلف ہو سکتا ہے، جیسے کہ کوئی عیسائی یہ کہے کہ تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہو، تو بے شک ہم کہیں کہ ہم مانتے ہیں، لیکن جس طرح تم مانتے ہو اس طرح ہم نہیں مانتے۔ یعنی تم ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیٹا کہتے ہو، ہم انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ اور رسول مانتے ہیں، تو تمہارے ماننے میں اور ہمارے ماننے میں فرق ہے، تمہاری محبت میں اور ہماری محبت میں فرق ہے۔ اور اس طرح بعض حضرات یہ اعتراض کرتے ہیں کہ خود کو اہل حدیث کہلانے والے ائمہ کو نہیں مانتے، تو بھائی کیوں نہیں مانتے ائمہ کو؟ لیکن ائمہ کو ماننے کا طریقہ جو تمہارا ہے وہ ہمارا نہیں۔ جس طریقے سے تم ائمہ کو مانتے ہو اس طریقے سے ہم ائمہ کو نہیں مانتے۔ ائمہ کو ہم کیوں نہیں مانیں گے؟ ائمہ نے تو بہت بڑا کام کیا ہے۔ بعض اوقات ایسے مسائل آ جاتے تھے جو ظاہری طور پر حدیثوں میں جن کا حل نہیں موجود ہوتا تھا، انہی ائمہ نے ان حدیثوں کو سامنے رکھ کر ان کے مسائل کا استخراج کیا ہے، تو ہم ان کو کیوں نہ مانیں؟ ہاں، ماننے کا طریقہ الگ ہے، تم الگ طریقے سے مانتے ہو، ہم الگ طریقے سے مانتے ہیں۔ اب یہ حضرات ماتم کرنے کو اور سینہ کوبی کرنے کو، آہوزاری کرنے کو، نوحہ خوانی کرنے کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت سمجھتے ہیں۔ اب ہم یہ سب نہیں کرتے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہمیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت نہیں ہے۔ ہم نہیں کرتے، کیونکہ ہمیں شریعت نے منع کیا ہے، ان چیزوں کی ہمیں اجازت نہیں دی ہے۔ یہ جو تم نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کا جو طریقہ تم نے ایجاد کیا ہے، یہ تمہارا خود ساختہ ہے، اپنا خود ساختہ بنایا ہوا طریقہ ہے، اور شریعت میں محبت کے خود ساختہ بنائے ہوئے طریقے نہیں چلتے، بلکہ ان کے لیے جس طرح اللہ تعالیٰ نے محبت کرنے کا حکم دیا ہے اس طرح محبت ہم کریں گے۔ اب ہم محبت کیسے کریں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لائے وہ سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ مومن سب سے زیادہ محبت اللہ سے کرتا ہے۔ اب مومن یہ سوال کرتا ہے کہ اے اللہ، ہم نے تو آپ کو دیکھا نہیں، تو ہم آپ سے محبت کیسے کریں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ اگر تم والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، اب اگر وہ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کریں تو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ نبی کی اتباع کریں۔ تو نبی کی اتباع آپ کریں گے تو گویا کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں۔ اگر آپ نبی کی اتباع نہیں کرتے گویا کہ تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت نہیں ہے۔ اسی طرح حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے نانا سے محبت کی جائے، اس کے نانا کے نقش قدم پر چلا جائے۔ جب آپ اس کے نانا کے نقش قدم پر چلیں گے گویا کہ آپ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتے ہیں۔ اب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کچھ کیا، لیکن اب اگر ہم صرف اور صرف عاشورہ کے دن محرم میں سینہ کوبی کرنے کو، نوحہ خوانی کرنے کو اور اپنے گریبانوں کو چاک کرنے کو، اسی طرح گھوڑا نکالنے کو، یہ سب خرافات ہیں، ان سے محبت حسین سے کوئی تعلق نہیں، یہ صرف اور صرف دکھاوا ہے اور شریعت کے اندر اپنی طرف سے من مانی طریقہ رائج کرنا ہے جس کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ محبت ہم اس طرح کریں گے جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا کہ تم محبت کرو۔ اب خاص طور پر جب یہ ماتم کرتے ہیں تو کیا اب یہ ماتم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھا؟ بالکل بھی نہیں۔ صحابہ کے دور میں تھا؟ بالکل بھی نہیں، بلکہ یہ ماتم کربلا کے 291 سال کے بعد معز الدین الدولہ نے اس کو ایجاد کیا اور اس کے لیے 10 محرم کے دن کو اس نے متعین کیا۔ تقریباً
352 ہجری میں اس نے یہ ماتم ایجاد کیا۔ اب جب کربلا کے 291 سال کے بعد یہ ایجاد ہوا تو پتہ چلا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو بالکل بھی نہیں تھا۔ تو اب اگر اس کو دین کا بہت بڑا حصہ قرار دینا اور اسے سب سے افضل عبادت کہنا، یہ تو بالکل ناروا چیز ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس میں ہمارا عمل شامل نہیں تھا تو وہ مردود ہے۔ تو لہذا اب ہم ماتم نہیں کرتے، سینہ خوبی نہیں کرتے، نوحہ خوانی نہیں کرتے، تو اس سے یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں حضرت حسین سے محبت نہیں، انہیں حضرت اہل بیت سے محبت نہیں۔ یہ تو سراسر الزام ہے، بلکہ محبت کا طریقہ ہم اس طریقے سے محبت کریں گے جس طریقے سے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور جس طریقے سے ہمیں اسلام حکم دیتا ہے۔ یہ سینہ کوبی کرنا یہ محبت کی دلیل نہیں ہے، بلکہ یہ ان کے نقش قدم سے ہٹ کے چلنا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔